اللہ کے غلاموں، جب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میلاد کی محفل مناتا ہے، اللہ کے محبوب اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور جس جگہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہوا کرتی ہے، اس جگہ پر اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے پیارے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، ایسی محفل تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں۔ وہ محفل کو تلاش کرتے کرتے شہر شہر جاتے ہیں، کریا جاتے ہیں، محلے محلے دیکھتے ہیں، ایک کونے کے اندر، ایک شہر کے اندر انہیں ایسی محفل مل جاتی ہے جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہاں پہ محفل کو دیکھتے ہیں، وہ 70,000 فرشتے اس محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، چاہے ان بندوں کی تعداد 5 ہو، چاہے ان بندوں کی تعداد 10 ہو، چاہے 20 کی تعداد میں، چاہے 100 کی تعداد میں، وہ سارے 70,000 فرشتے وہاں اس محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ جب محفل برخاست ہو جاتی ہے، محفل ختم ہو جاتی ہے، وہ لوٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، فلاں شہر کے اندر، فلاں محلے کے اندر، فلاں گھر کے اندر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، وہاں پہ ہم بیٹھ کے کے طالب تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو جنت دے دی ہے۔ پھر دوسرا سوال اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ رہا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ رب العزت کے پیارے فرشتے رب کائنات کو جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے نجات دے دی ہے۔ ہمارے وہ بندے جو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے، جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے تھے، اس کی شان تو الگ ہے۔ اب وہ فرشتے کرتے ہیں کہ مولا کریم جن بندوں نے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، ان کو جنت بھی مل گئی، ان کو جہنم سے آزادی بھی مل گئی، لیکن ان میں سے ایک ایسا بندہ آ گیا جس نے ذکر تو نہیں کیا، خالق کائنات تیرا ذکر نہیں کیا، تیرے محبوب کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ جو بندے بیٹھے تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، ان میں سے ایک بندے کے ساتھ اس کا کام اٹھاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں میں ان لوگوں کی وجہ سے جو میرا ذکر کر رہے تھے، میرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا آ گیا، میں ان نیک لوگوں کی وجہ سے میں نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے، لیکن اس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ جو گھر میں بیٹھ کر، جو مسجد میں بیٹھ کر، جو اللہ رب العزت کی زمین میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اور نہ مدینہ میں چلتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے شہر میں جاتے ہیں۔ مدینہ کے شہر میں حضرت عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، عمر انصاری باہر نکلتے ہیں، اپنے پیارے محبوب کو دیکھا، خوشی کی انتہا نہ رہی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر بٹھایا، میرے مولا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر انصاری کیا کر رہا تھا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہا تھا، یعنی کہ آپ کے میلاد کے تذکرے کر رہا تھا۔ چھوٹی سی محفل سجا کی تھی، اپنے بیوی اور بچوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کر رہا تھا۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر انصاری واقعی تو یہ کر رہا تھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم واقعی میں آپ کے میلاد بیان کر رہا تھا، آپ کے آمد کے تذکرے کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا کریم عامر انصاری کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ اب پتہ چلا حدیث سے کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کرتا ہے، چاہے بڑی محفل نہ بھی ہو، اتنی محفل نہیں کر سکتا اپنے گھر والوں کو بٹھا کر محبوب قیامت کے تذکرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل منانے والوں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں سے پوچھتے ہیں، اے آمنہ پیارا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیری گود میں آیا، بتانا کیا رنگ تھا، کیا انداز تھا، کیا نظارہ تھا جب پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیری گود میں آئے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رأیتہ مقبولا مدہونا مخدوما معطرا مطہرا کان ساجدا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لوگوں اے مجھ سے سوال کرنے والوں، میری آمد میرے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سننے والوں، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بات سننے والوں، جب میرا لال اس دنیا میں آیا میں نے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا ہوا تھا، معطرن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر لگا ہوا تھا، کان ساجدا، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی سر انور کو سجدے میں رکھ دیا۔ اور کیا پڑھے تھے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں میں نے سنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لأمتی، اللہم اغفر لأمتی، اللہم اغفر لأمتی، مولا کریم میری امت کی مغفرت فرماؤ، میں مولا کریم میری امت کی بخشش فرما۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری ماں فرماتی ہیں، اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی رفعتیں عنایت کی ہیں، اتنی عظمتیں دی ہیں کہ پہلے کسی نبی کو کسی رسول کو اتنی عظمتیں نہیں ملی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ شام جو سامنے انگور کا خوشہ ہے اگر وہ کٹ کر چل کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی چلا جانا میں اس خجوز انگور کے خوشی کے پاس چلا جا، اسے کہہ دے اے انگور کے خوشی تجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ عربی اس انگور کے خوشی کے پاس چلا گیا، عرض کرنے لگا ہے انگور کے خوشی کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں۔ اس انگور کے خوشی نے جب پیارے مصطفیٰ کا پیغام سنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا، وہاں سے کٹ کر چلتا چلتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا۔ اس عربی نے سنا، جب دیکھا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ خوشہ واپس پلٹ کر اپنی جگہ میں چلا جائے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کو اشارہ کیا، وہ چلتا چلتا جہاں سے کٹا تھا وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس عربی نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سامنے کی کا درخت کھڑا ہے، اگر وہ چل کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانا میرا پیغام اس کی کر کے درخت کو دے دے کہ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بلا رہے ہیں۔ اس کے پیغام سننا تھا، اس نے وہ اپنی جڑوں کو کھیڑتا ہوا چلتا چلتا امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی کوئی اور سوال، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چل کر وہاں پہ کھڑا ہو جائے جہاں سے وہ آیا تھا۔ امام الانبیاء نے اشارہ کیا، وہ چلتا چلتا واپس وہاں پہ کھڑا
نبی نے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھا ہے، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مکہ دیکھا ہے، وہاں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے تھوڑے سے دور مسجد شجرہ موجود ہے۔ جہاں مسجد شجرہ موجود ہے وہیں پہ وہ پیپل کا درخت کھڑا تھا جسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا، پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چل کر آیا تھا۔ جہاں وہ پیپل کا درخت کھڑا تھا چل کر محبوب کی بارگاہ میں آیا ہے، وہیں پہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے مسجد شجرہ بنا دی ہے۔ آج بھی مکہ المکرمہ کے اندر جہاں مسجد شجرہ بنی ہوئی ہے یہیں پر وہ کیکر کا درخت موجود تھا، اور شجر کا معنی ہی درخت ہوتا ہے، تو جہاں مسجد شجرہ ہے یہیں پر یہ کیکر کا درخت کھڑا تھا، اور دن کو روڈ کراس کریں تو سامنے مسجد جن نظر آتی ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں یہ مسجد جن وہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 جنات کو کلمہ پڑھایا، اور وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وقت نہیں ہے کہ میں اسے سمیٹ سکوں، جہاں محبوب کریم علیہ السلام کا گھر مبارک ہے، جہاں آج لائبریری بنی ہوئی ہے، وہاں اگر دیکھا جائے تو سامنے اس کے اوپر ایک کھجور کا تنا نظر آتا ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہاں پر کھجور کا تنا موجود ہے، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کر امام الانبیاء نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اور آخری بات کرتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حبیبی یمن کا بادشاہ حاضر ہوا۔ مکہ کے بڑے بڑے کافروں نے یہاں مکہ کے اندر ہمارا ایک بھتیجا ہے 40 سال زندگی بڑی اچھی گزاری، لیکن اب کہتا ہے کہ یہ تو تمہارا دین ہے، یہ ختم ہو گیا ہے، یہ جھوٹا دین ہے، تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بنا رکھا ہے، یہ جھوٹے خدا ہے، آؤ نہ ہمارے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرا کے جاؤ۔ حبیب یمن کا بادشاہ جب مکہ میں آیا کہنے لگا بتاؤ کیوں بلایا؟ ابو جہل ابو لہب کہنے لگا کہ ہمارا بھتیجا ہے 40 سال زندگی اچھی گزاری، اب کہتا ہے کہ جو تم خدا پوجتے ہو یہ اصل میں خدا نہیں ہے، اصل میں خدا وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان اور انسانوں اور دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہے، اسے مانو۔ تو کہنے لگا آپ مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ جب بارگاہ کا نام لیا نا تو وہ سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ جو بھی جاتا ہے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، لہٰذا آپ یہیں سے کوئی فیصلہ کر دیں۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت تک کوئی عدالت فیصلہ نہیں کرتی جب تک 2 گروہوں کی بات نہ سن لیں، تمہاری تو میں نے سن لی، اب وہ پیارے محبوب کی سننی ہے۔ مسلمانوں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے دروازے پہ حبیبی یمن کا بادشاہ آ گیا، محبوب کریم علیہ السلام کا دروازہ کوئی لوہے کا دروازہ نہیں تھا، کوئی اعلیٰ قسم کی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا، بلکہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے دروازے پہ ایک ٹاٹ نما بوری نما وہاں پہ لگتی ہوئی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، جب پیارے محبوب آئے، حبیب یمن کا بادشاہ جب پہلی نظر میں امام الانبیاء کو دیکھتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا ہی رہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خط لکھا ان کی دعوت پہ آیا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آیا ہے؟ عرض کرنے لگا میرے 2 سوال ہیں، ایک سوال پورا ہو جائے گا پھر دوسرا بتاؤں گا، اگر ایک سوال پورا ہو گیا پھر دوسرا بتاؤں گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سوال کرنے والے بتا تیرا سوال کیا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، لہذا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جادو چلتا ہے زمینوں پر، آسمان پر جادو نہیں چلتا، لہذا جو آسمان پر چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے، اس چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح نہیں، ذرا جاؤ نا مکہ کے اندر منادی کرا دو، لوگوں کو بتا دو، اعلان کرا دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے۔ مکہ کے اندر منادی کرا دی گئی، لوگوں کو بتا دیا گیا محبوب کریم علیہ السلام چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے۔ وہ وقت آیا پیارے محبوب کریم علیہ السلام اپنے گھر سے پہاڑی کے اوپر چڑھے اور چلتے چلتے وہاں پہ پہنچے جہاں آج بھی وہ کھجور کا تنا موجود ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیبی جمنی میرے قریب آ۔ جب قریب آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں؟ عرض کرتا ہے کہ حضور کر دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، حبیب کہتا ہے کہ انگلی اٹھنے کی دیر تھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور اب اسے جوڑ دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، جڑ گیا۔ حبیب جمیل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر گیا۔ اے حبیب میرا سوال تیرا پورا ہو گیا، بتانا ذرا دوسرا سوال کیا تھا؟ خاموش ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا حبیب پہلا تیرا سوال مکمل ہو گیا، دوسرا تو بتائے گا یا میں بتا دوں؟ عرض کرتا کہ غیب کی خبریں جاننے والے محبوب آپ ہی بتا دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے ابھی جڑا نہیں، تیرے ذہن میں دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ محبوب چاند کے 2 ٹکڑے تو کر سکتے ہیں، پتہ نہیں بیماروں کو شفا یاب بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اے حبیب تیرے گھر میں تیری بچی موجود ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، نابینے ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لگڑی ہے۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو تیرا دل کر رہا تھا کہ پتہ نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماروں کو شفا یاب بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اے حبیب میں نے چاند کے 2 ٹکڑے تو کر دیے، اس وقت تک چاند جوڑا نہیں جب تک اللہ رب العزت سے تیری بچی کو شفا یاب نہ کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا ہے چند دن، اور جب جانے لگا عرض کرنے لگا کہ حضور اب جانے کو دل نہیں کرتا ہے، لیکن میری مجبوری ہے، میں یمن کا بادشاہ ہوں۔ چلا گیا، جب اپنے گھر کے قریب گیا اپنے دروازے پہ جاتا ہے تو دستک دیتا ہے اور سوچ رہا تھا کہ دروازے پہ کون آئے گا؟ وہی بچی کہ جو ایک خون کا گویا لوتھڑا چھوڑ کر مکہ کے اندر گیا تھا، جو چل بھی نہیں سکتی تھی، ہاتھوں سے بھی معذور تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، کانوں سے بھی نابینا جو بنائی وہ بہری تھی۔ کہ ماں دروازے پہ دستک ہوئی ہے، کون آیا ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ پتہ چل رہا ہے تیرا باپ گیا تھا مکہ کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے، لگتا ہے وہی واپس پلٹا ہے۔ جب بچی اس کی آئی دروازہ کھولا تو حبیب نے اپنے سینے سے لگا لی، کہنے لگی بیٹا بتا تمہیں شفا کیسے ملی ہے؟ عرض کرتی ابا جان اندر آ بیٹھ، میں تجھے بتاتی ہوں جب میں اپنے گھر میں موجود تھی میری ماں نے کہا کہ بیٹی چاند کو میں دیکھ رہی ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ادھر ماں نے بتایا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ادھر ہمارا گھر خوشبو سے مہک گیا، ایک سوری صورت والا آ گیا، اس نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، جہاں جہاں ہاتھ لگتا گیا رب کی شفا یاب کرتا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے میسج سجائی ہے کہ جس پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی محفل انسان کرتا ہے تو میرے استاد محترم حضرت پیر زبیر شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر کے اندر محبوب کی محفل ہو، جس جگہ کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہو، اللہ رب العزت پورا سال اسے بلاؤں سے اور سختیوں سے مصیبتوں سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر زیادہ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو ہی بٹھا لیں،
अपनी बीवी को ही बिठा लें, बेटियों को बिठाकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के तज़किरे करके जो भी आपने खाना पकाया हो उसी पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कर दिया करें। रब्बे कायनात आपके घर के अंदर बरकतें भी फरमाएगा और आपकी सख्ती मुसीबतें भी खत्म कर देगा। आखिरी बात कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी आप लिखते हैं कि मेरे बाप शाह अब्दुल थे, लेकिन एक साल ऐसा भी आया कि आपके पास पैसे न थे कि वो लंगर पकाते। आप परेशानी की हालत में बैठे थे, कहीं से भूने हुए चने आ गए और हजरत शाह अब्दुल रहीम ने वही भूने हुए चने इमामुल अंबिया का मिलाद पढ़ा और लोगों में तकसीम कर दिए। अब दिन गुजरा, जब रात हुई आपने आराम किया अपने बिस्तर पर तो नसीब जाग उठा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर देखते हैं और वही आपके चने जो इमामुल अंबिया के मिलाद की खुशी में उन्होंने तकसीम किए थे लोगों में, वही इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पड़े हैं। प्यारे महबूब उन चनों को देखकर खुश हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है जब आप मिलाद की ये महफिलें करेंगे, मिलाद की दुआएं करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी रोजी में भी बरकत देगा, आपके घरों में भी बरकत देगा और उसकी बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मुस्तफा से और भी मोहब्बत करने की तौफीक देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप इन तमाम अहले मोहल्ला को जिन्होंने इसका एहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके माल जान इज्जत आबरू के अंदर हिफाजत और बरकत फरमाए। आखिरी बात इमामुल अंबिया की आंखें भी ठंडी करनी है और मुस्तफ़ा ने फरमाया कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और एक बार के इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आया, अर्ज़ करने लगा हुजूर मेरे घर में झगड़े रहते हैं, मेरे घर में सुकून नहीं है। मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे सहाबी जा अपने घर के मेन गेट पे पर्दा लगा दे। उसने पर्दा लगा दिया। कुछ दिनों के बाद इमामुल अंबिया की बारगाह में आया। महबूब ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी पहले तूने अपने घर में झगड़ों की शिकायत की थी, अब बता